آپ لوگوں کو ایک ایسے شخص کا واقعہ سنانا ہے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھی بہت زیادہ قدر و منزلت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، اور خود وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ میں جب کل یہ سٹوری پڑھ رہی تھی تو میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ یہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں، کیونکہ ان کی سٹوری میں ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے اسلام قبول کیا۔ وہ خود اپنے منہ سے یہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا تعلق ایران سے تھا، یعنی فارس، ایران کا جو پرانا علاقہ ہے، پرانا نام، فارس سے ان کا تعلق تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ اپنے جو تھا علاقے کا وہ بہت زیادہ امیر آدمی تھا، یعنی ان کی بہت زیادہ زمینیں تھیں، اور میرے والد کو میں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہوتا تھا۔ تو کہتے کہ نا ایک دن میرے باپ نے مجھے زمینوں پہ کسی کام کے لیے بھیجا، تو راستے میں نا عیسائیوں کا ایک چرچ مجھے نظر آیا، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو کہتے کہ نا میں اندر گیا ہوں، میں نے ان لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں شام تک نا ان کو ایسے ہی دیکھتا رہا، میں زمینوں پہ گیا ہی نہیں۔ تو کہتے کہ نا مجھے ان کا طریقہ عبادت بہت زیادہ پسند آیا۔ تو جب شام ہوئی میں گھر آیا، میں نے اپنے والد کو بتایا کہ میں اس طرح سے دیکھ کے آیا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ اب جو حضرت سلمان فارسی تھے نا، ان کا دین کیا تھا کہ یہ لوگ مجوسی تھے، یعنی یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہوتے تھے، اور ان کے والد بھی بہت بڑے عہدے دار تھے اس معاملے میں نا، مجوسیت میں۔ تو انہوں نے اپنے والد کو جب یہ کہا کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا دین اختیار کر لیں، تو ان کے والد نے نا ان کو قید کر دیا۔ تو جب ان کو قید کر دیا تو تب تک حضرت سلمان جب عیسائیوں کے چرچ میں تھے، انہوں نے عیسائیوں سے یہ پوچھ بھی لیا تھا کہ آپ لوگوں کا مرکز کیا ہے، تو انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ ہمارا مرکز جو سینٹر ہے نا، سینٹرل چرچ، وہ شام میں ہے۔ تو حضرت سلمان کو جب ان کے والد نے قید کر دیا نا، تو انہوں نے عیسائیوں کو خبر بھجوائی کہ اگر آپ کا کوئی قافلہ شام کی طرف جائے نا تو آپ مجھے بھی خبر بھجوا دیں تاکہ میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں۔ اب شام کو قافلے نے روانہ ہونا تھا، تو عیسائیوں نے ان کو خبر بھجوائی، انہوں نے کسی طرح سے اپنے آپ کو اس قید سے آزاد کرایا اور نا شام چلے گئے، اپنے والد کی ساری مال و دولت چھوڑ کے شام چلے گئے۔ کہتے کہ نا وہاں پہ میں ایک پادری سے ملا، تو میں عیسائیت کے بارے میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اس پادری کے ساتھ رہنے لگ گیا، لیکن کہتے کہ نا وہ پادری اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ جو اس کو صدقات دیتے تھے نا، وہ غریبوں میں تقسیم کرنے کی بجائے خود ہی ان کو کھا جاتا ہوتا تھا۔ کہتے کہ نا پھر اس کی موت ہو گئی، پھر میں دوسرے پادری کے پاس گیا۔ کہتے دوسرا پادری، میرا نہیں خیال کہ میں نے آخرت سے محبت کرنے والا ایسا کوئی شخص اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا۔ کہتے کہ نا میں اس پادری کے ساتھ رہنے لگ گیا، اور میرا نہیں خیال کہ میں نے جتنی اس پادری سے محبت کی نا، دنیا میں کسی شخص سے اتنی محبت کی ہو۔ تو کہتے جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے نا اس پادری کو کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو اس پادری نے پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا، میں جس طریقے پر ابھی قائم ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ اس پر کوئی اور انسان بھی اس زمانے میں چل رہا ہے، لیکن میں تمہیں کسی اور شخص کا پتہ دیتا ہوں۔ موصل ایک علاقہ تھا، وہاں پہ وہ دوسرا پادری رہتا تھا، اس کے پاس تم چلے جاؤ۔ وہ اس پادری کے پاس چلے گئے، یہ والا پادری مر گیا، وہاں پہ اس کے پاس کچھ عرصہ تعلیم کے لیے رہے اس کے ساتھ، اس کا بھی موت کا وقت قریب آ گیا۔ پھر حضرت سلمان نے ان سے بھی کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس علاقے میں کسی اور پادری کے پاس چلے جائیں، یہ بھی ہمارے والے طریقے پر ہی ابھی تک قائم ہے۔ پھر وہ تیسرے پادری، چوتھے پادری کے پاس گئے، تو ان کے ساتھ بھی کچھ عرصہ رہے، تو ان کی موت کا بھی جب وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ روم کے ایک پادری کے پاس چلے جائیں۔ خیر حضرت سلمان فارسی شام سے روم کی طرف چلے گئے، اور وہاں پہ نا انہوں نے اپنے اب کھانے پینے کے لیے بھی تو انہوں نے کوئی انتظام کرنا تھا، انہوں نے نا بھیڑ بکریاں پال لی کہ ان کے ذریعے سے میں خوراک حاصل کروں گا۔ تو روم میں جس پادری کے ساتھ رہے وہ بھی کافی بوڑھا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا نا
تو حضرت سلمان نے دوبارہ ان کو کہا کہ آپ مجھے کسی اور کا پتہ بتائیں. تو جو روم کے پادری تھے انہوں نے حضرت سلمان کو کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اس طریقے پہ اب کوئی شخص اس دنیا میں قائم ہے. ہاں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی مابعوث ہونے والے, اور ان کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ وہ کھجوروں والی زمین پہ آئیں گے. وہ ہدیہ یعنی تحفہ تو قبول کریں گے لیکن صدقہ نہیں کھائیں گے, اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی. یہ ان کی نشانی ہے. تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ نا وہ پادری مر گیا. تو ایک دن میں ایسے ہی اپنی بکریاں چرا رہا تھا, تو میرے پاس سے نا جزیرہ عرب کا ایک قافلہ گزرا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس علاقے سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں. تو کہتے کہ نا میں نے ان کو کہا کہ تم لوگ یہ میری بھیڑ بکریاں لے لو ساری اور مجھے اپنے ساتھ عرب لے جاؤ. تو کہتے کہ نا لیکن وہ 2 نمبر لوگ تھے, ان لوگوں نے وہاں پہ میرے ساتھ ظلم کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھوں نا بیچ دیا. غلامی کا رواج تھا, لوگ دوسرے انسانوں کو غلام بناتے تھے. کہتے کہ نا اس یہودی نے مجھے غلام بنا دیا, لیکن وہ یہودی مجھے جس علاقے میں لے کے گیا تھا نا وہ کھجوروں والی زمین تھی. تو پہلے مجھے لگا کہ یہ واقعی نہ میں اسی زمین میں آ گیا ہوں جس کی نشانی مجھے اس پادری نے بتائی تھی. کہتے کہ نا لیکن جب میں کچھ عرصہ وہاں پہ رہا نا تو میری یہ غلط فہمی تھی کہ یہ وہ والی زمین ہے. پھر کہتے کہ نا اس یہودی کے پاس ایک دوسرے یہودی آئے جو کہ بنو قریظہ سے تعلق رکھتے تھے. بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ یہود کے قبیلے تھے جو مدینہ کے پاس ہی ان کے گھر ہوتے تھے. تو ان کے ہاتھ فروخت کر دیا اور وہ ان کو لے کے مدینہ میں آ گئے جو یہودی تھا. تو حضرت سلمان کہتے جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں نا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی کھجوروں والی زمین ہے. کہتے کہ نا اب ایک روز میرا یہ غلام تھے اس کے, کہتے ایک روز ایسے ہی نا میں درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور میرا مالک نا درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. اس کا ایک دوست یہودی اس کے پاس آیا اور کہتا کہ نا وہ جو نبی ہے نا وہ قبا میں پہنچ چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ کی طرف. تو کہتے کہ نا جیسے ہی میں نے یہ بات سنی ہے نا تو میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی, اور یوں تھا کہ درخت اس قدر ہلنے لگ گیا تھا, مجھے تھا کہ کہیں میں اپنے مالک کے اوپر نہ گر جاؤں. وہ بالکل نیچے بیٹھا ہوا تھا. کہتے میں جلدی جلدی درخت سے اترا ہوں اور نا میں نے آ کے ان دونوں کو نا انٹرپٹ کر کے کہا کہ آپ لوگ کیا بات کریں, مجھے بھی بتائیں ذرا. تو کہتے کہ نا میرے مالک نے نا زور سے میرے منہ پہ ایک تھپڑ مارا کہ تمہیں اس کام سے کیا لینا دینا, جا کے اپنا کام کرو. کہتے کہ نا خیر میں سارا دن کام کرتا رہا, لیکن شام جب ہوئی نا میرے پاس جتنا بھی مال تھا یا کھانے پینے کو کچھ سامان تھا میں لے کر قبا میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. کہتے کہ نا میں نے وہاں پہ جا کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے پاس یہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور مجھے آپ لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ آپ ضرورت مند لوگ ہیں, تو میں یہ آپ لوگوں کو نا صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو بلایا اور کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ لوگ کھانا شروع کریں, لیکن خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں خوش ہوا کہ یہ نشانی بھی پوری ہو گئی کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا. کہتے کہ نا میں واپس آ گیا. اگلے دن میں دوبارہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے, تو میں آپ کو یہ کھانے کی چیزیں ہدیہ کرتا ہوں, یعنی تحفے میں دے رہا ہوں. تو کہتے کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی, صحابہ کو کہا کہ آپ بھی کھائیں اور خود بھی اس میں سے کھانا شروع کر دیا. کہتے کہ نا میں بڑا خوش ہوا کہ یہ والی نشانی بھی پوری ہوگی کہ نبی جو ہیں وہ تحفہ قبول کر لیں گے. پھر کہتے کہ نا کافی دن گزر گئے. ایک روز نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ جا رہا تھا جنت البقیع میں, اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. کہتے میں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ہے اور میں نا نبوت کی مہر دیکھنے کے لیے نا ایسے پیچھے ہو کے ان کی کمر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں لی ہوئی تھی, ایک اپنے ارد گرد باندھی ہوئی تھی اور ایک اپنے کندھوں پہ اوڑھی ہوئی تھی. تو کہتے کہ نا جب رسول اللہ نے مجھے دیکھا نا کہ میں ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, انہوں نے اپنی چادر ہٹا دی اپنے کندھے سے اور میں نے دیکھ لی وہ نبوت کی مہر. کہتے اسی وقت میری آنکھوں سے نا آنسو جاری ہو گئے ہیں اور میں نے اس جگہ کو چومنا شروع کر دیا اور میرے آنسو بہتے ہی جا رہے ہیں کہ میں نے حقیقت کو پا لیا ہے اور میں اس نبی تک پہنچ گیا ہوں. کہتے کہ نا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میں نے ان کو اپنی ساری داستان بتائی
کہ کس طرح میں مسلمان ہوا ہوں. تو پھر کہتے کہ نا میں نے اسلام قبول کر لیا, میں نے ایمان کی زندگی گزاری, لیکن ابھی تک میں غلام ہی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ آزاد ہو, اپنے مالک کو کہیں کہ آپ کو آزاد کر دیں. تو کہتے ہیں کہ نا رسول اللہ نے صحابہ کو کہا کہ اس معاملے میں کوئی تعاون کریں, کیونکہ تب آزاد ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے جو مالک ہے نا اس کو کوئی رقم دینی ہے, وہ آزاد کرے گا غلام کو. تو کہتے کہ نا خیر میرے مالک نے مجھے آزاد کر دیا. غزوہ بدر اور احد میں تو میں شریک نہیں ہو سکا کیونکہ تب میں غلامی میں تھا, لیکن اس کے بعد جتنے بھی غزوات تھے نا میں ہر ایک میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتا تھا. یہ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے اپنے باپ کی دولت کو چھوڑا, لوگوں نے مجھے غلام بنا لیا. کچھ لوگوں کے سامنے جب ہم اس طرح کی سٹوریز رکھتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب کے وہ لوگ تھے, وہ لوگ بڑے سادہ پسند لوگ تھے, ان لوگوں کے لیے یہ بڑا آسان تھا کہ وہ سادہ زندگی گزاریں. لیکن یہ تو کوئی عرب کے انسان نہیں تھے, ایران سے آئے تھے اور خوشحال طبقے کے, یعنی ان کا والد بڑا امیر ترین شخص تھا, اس کی یہ اولاد تھی, لیکن انہوں نے حق کو پانے کے لیے اپنے باپ کو, اپنے خاندان کو اور ساری مال و دولت کو ٹھکرا دیا سچائی کے پیچھے. یہ ان کے ایمان قبول کرنے کا یہ سارا تھا سلسلہ. پھر آگے ان کی زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو تقویٰ کا ان کے یہ عالم تھا کہ حضرت جب مدینہ میں لوگوں کے حالات اچھے ہو گئے تھے تو ان کو سالانہ اس وقت میں 6,000 کے قریب عطیات ملتے ہوتے تھے. لیکن حضرت سلمان جب لوگوں سے خطاب کرتے تھے نا, ان کے پاس صرف وہ ایک ہی چادر میں ملبوس ہوتے تھے, اس میں سے بھی آدھا حصہ ان کے جسم پر ہوتا تھا اور آدھا زمین پہ لٹک رہا ہوتا تھا. اور وہ کہتے تھے کہ مطلب جو بھی وہ کام کرتے تھے نا دین کا, اس کے عوض کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں 1 درہم سے پتے خریدتا ہوں, ان سے ٹوکری بناتا ہوں اور ان کو 3 درہم میں بیچ دیتا ہوں. ان 3 درہم میں سے ایک میں دوبارہ خریداری کے لیے یوز کرتا ہوں, ایک میں اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ دیتا ہوں, اور ایک جو ہے نا وہ صدقہ کر دیتا ہوں. اور جتنے بھی ان کو تحفے تحائف ملتے تھے یا عطیات ملتے تھے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے. پھر عاجزی اس انسان میں اتنی زیادہ تھی کہ امیر ہوتے ہوئے, امیر یعنی گورنر کسی علاقے کے, ایک دفعہ مدائن میں یہ امیر تھے تو ایک شخص آ رہا تھا راستے میں, اس نے نا سر پہ کھجوروں کی ٹوکری رکھی ہوئی تھی. اب ان کے لباس وغیرہ سے یا ان کی شکل سے لگتا نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی علاقے کے گورنر ہیں. تو اس نے کہا یہ فقیر آدمی ہے, اس سے اپنی ٹوکری اٹھواتا ہوں, جب اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا تو اس کو کچھ رقم دے دوں گا, یہ میرا کام بھی کر دے گا. اس نے حضرت سلمان کو کہا یہ اٹھائے میرا سامان اور لے کے چلیں. اب وہ حضرت سلمان نے اٹھایا ہوا ہے ٹوکری, ساتھ وہ آدمی چل رہا ہے, تو راستے میں حضرت سلمان لوگوں کو سلام کہہ رہے ہیں, السلام علیکم. لوگ کہہ رہے ہیں امیر کو بھی سلام. اب وہ شخص حیران ہو رہا ہے, امیر کو بھی سلام. تو پھر ایسے ہی آگے جاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیر آپ رہنے دیں, ہم یہ سامان اٹھا دیتے ہیں. تو حضرت سلمان کہتے ہیں نہیں, میں ہی اٹھاؤں گا. اب وہ جو شخص ان سے کام لے رہا تھا وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے یہ تو اس علاقے کے گورنر ہیں. وہ فوراً خوف زدہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں یہ مجھے واپس دے دیں ٹوکری. تو حضرت سلمان کہتے ہیں نہیں, میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا کے رہوں گا. یعنی یہ ان کی زندگی تھی. پھر ایک دفعہ ایسی واقعہ ہے کہ ایک دن ان کا دوست ان سے ملنے آیا تو وہ آٹا گوندھ رہے تھے. تو ان کے دوست نے کہا کہ ملازم کدھر ہے تمہارا, تم جو یہ کام کرے اپنے ملازم کو بلاؤ. تو حضرت سلمان کہتے ہیں نہیں, میں نے اس کو اپنے کسی کام کے لیے بھیجا ہوا ہے اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اپنے خادم سے 2 کام لوں, تو اس کے حصے کا کام اب میں یہ کر رہا ہوں. یہ ان کی زندگی تھی کہ تقویٰ ان کا کس طرح کا تھا اور عاجزی ان میں کتنی تھی. پھر جب ان کی زندگی کے آخری لمحات ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس میں ایک واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص ایک صحابی ان سے ملنے آتے ہیں, تو نا حضرت سلمان بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں. تو حضرت سعد ان کو کہتے ہیں کہ سلمان تم کس بات پہ رو رہے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم سے راضی خوشی اس دنیا سے چلے گئے ہیں, کیا چیز تمہیں رلا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم, نہ دنیا میں رہنے کا لالچ مجھے رلا رہا ہے اور نہ ہی موت کا خوف مجھے رلا رہا ہے. لیکن تمہیں یاد ہوگا کہ رسول اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص دنیا میں سے صرف اتنا ہی حصہ لے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے. تو
لیکن یہ دیکھو تم میرے ارد گرد کتنا زیادہ سامان دنیا بکھرا پڑا ہے. تو مجھے یہ چیز ڈرا رہی ہے, یہ چیز رلا رہی ہے کہ کہیں میں نے رسول اللہ کے وعدے کو تو نہیں توڑ دیا کہ میرے پاس اتنا سامان دنیا موجود ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے, مجھے صرف 2 چیزیں نظر آئی ہیں, ایک لوٹا اور ایک پیالہ. اس کو وہ اتنا زیادہ سامان دنیا کہہ رہے تھے. لوٹا بھی وہ جس سے وہ وضو بھی کرتے تھے اور پانی بھی پیتے تھے, اور پیالے میں وہ کھانا کھاتے تھے. مکان جب انہوں نے بنوانا چاہا, اس کو کوئی شخص گھر کہہ نہیں سکتا مکان, تو اس کا جو معمار تھا وہ بڑا ذہین تھا, اس کو پتہ تھا کہ حضرت سلمان کا مزاج کس طرح کا ہے. تو حضرت سلمان نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ تو میرا گھر کس طرح سے بناؤ گے. تو اس نے کہا آپ فکر نہ کریں, آپ کا گھر صرف اتنا ہوگا کہ آپ کھڑے ہوں تو چھت آپ کے سر تک آ رہی ہوگی, اور آپ لیٹیں تو آپ کے پاؤں جو ہے نا وہ یہاں تک آ رہے ہوں گے. یعنی یہ اس شخص کی آخرت سے محبت اور دنیا سے اس کی بے رغبتی کا عالم یہ تھا. صرف ان کو نا ایک چیز پسند تھی, وہ پرفیومز پسند تھے. ایک دفعہ جب ان کی موت کا وقت تھا نا, تو رسول اللہ مال غنیمت میں ایک دفعہ ان کو پرفیوم ملا تھا بہت اچھا, تو انہوں نے نا اپنی موت کے وقت کے لیے سنبھال کے رکھ لیا تھا. اپنی بیوی کو کہا تھا اسے کہیں چھپا دو, اور جب میری موت کا ٹائم ہونا تب تم مجھے دے دینا. تو جب اب وہ ان کی موت کا وقت قریب تھا, انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ جو میں نے چیز تمہیں چھپانے کے لیے دی ہوئی تھی اس کو لے آؤ. اب وہ بیوی لائی, اس نے خوشبو پانی میں ملائی ہے اور ان کے ارد گرد چھڑک دی ہے. تو حضرت سلمان نے اس کو کہا ہے کہ اس ٹائم نا میرے پاس ایک نوری مخلوق ظاہر ہو رہی ہے, تو وہ خوشبو کو بڑی پسند کرتی ہے, تم یہاں سے چلی جاؤ دروازہ بند کر کے, اور بس تم یہاں سے چلی جاؤ. بیوی دروازہ بند کر کے چلی گئی. کچھ دیر بعد آئی تو ان کی روح پرواز کر گئی ہوئی تھی. تو یہ اس شخص کی زندگی میں تو مجھے تو اس نے بڑا انسپائر کیا کہ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا. یعنی پہلے مجوسی تھے, پھر عیسائی ہوئے, ان کو غلام بنا لیا گیا, پھر ان کا مالک ان پر اتنا ظلم کرتا تھا. اور یہ وہ ہیں صحابی جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ سلمان ہمارے ہیں. اور یہ وہی صحابی ہیں کہ خندق کھودنے کا مشورہ بھی انہوں نے دیا تھا, کیونکہ عرب تو اس سے واقف ہی نہیں تھے اس میتھڈ سے. فارس میں یہ یوز ہوتا تھا جنگ کے سلسلے میں. تو خندق جب مسلمانوں نے فتح پائی تو انصار کہنے لگے سلمان ہمارے ہیں, اور مہاجرین کہنے لگے سلمان ہمارے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا نہیں, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو اہل بیت میں سے ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا. تو یہ ان کی کمپلیٹ لائف سٹوری تھی کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا, پھر اپنی زندگی کس طرح گزاری, اور پھر ان کی موت کے وقت ان کا کیا عالم تھا.